والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے ہیں یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے. اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں اور تنگی و مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں. یہ ہیں راست باز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رفقائے گرامی، اللہ عز و جل کا بے پایہ احسان ہے کہ آج اس نے ایک بڑے اہم موضوع پر مجھے اور آپ کو یہاں پر یکجا کیا. میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 جس سے آیت البر کہا جاتا ہے، اس نام سے مشہور ہے، آپ کے سامنے پیش کی. بھائیو، بر ہر اس کام کو کہتے ہیں جو جنت کو پہنچا دے. اور میری اس پروگرام کے بالکل ابتدا میں آپ بھائیوں کے لیے بشارت اور یہ دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ سب کو اعمال بر کی توفیق عطا فرمائے اور جنت کا راستہ میرے اور آپ کے لیے آسان فرما دے. میں انشاءاللہ آپ سے زکوٰۃ کی فرضیت، اس کی معاشرتی اور اقتصادی اہمیت، نجی ملکیت کا اسلام میں تصور کیا ہے، یہ چند باتیں جو ہے میں آپ سے انشاءاللہ مختصر سبق میں بیان کروں گا. بھائیوں، ہم جانتے ہیں کہ 5 ارکان اسلام ہیں: توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. آپ اس کو اسلام کو ایک بڑی عمارت سے اگر تشبیہ دیجئے تو یہ 4 بڑے ستونوں پر کھڑی ہے جو نظام کہلاتے ہیں. اس سے پہلے 2 تو وہی ہیں، نماز اور زکوٰۃ، اور 2 اس کے ساتھ اضافی چیزیں ہیں: امر بالمعروف یعنی نیکی کے چلن کو عام کرنا، اور دوسری ہے نہی عن المنکر یعنی منکرات سے، برائیوں کو پنپنے سے روکنا. یہ 4 بڑے دین اسلام کے ستون ہیں، اور 2 جو ہیں آج نظام صلاح اور نظام زکوٰۃ، اس میں جن کو کہ باقی 2 نظاموں پر برتری حاصل ہے، آج ہم انشاءاللہ زکوٰۃ کے موضوع کے حوالے سے آپ کے سامنے بات رکھیں گے. قرآن میں 70 سے زائد مقامات ایسے ہیں جہاں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین میں ان کا درجہ قریب ایک جیسا ہے، اور ان کے درمیان نماز اور زکوٰۃ، ان کے درمیان ایک خاص ربط ہے. بھائیو، زکوٰۃ میں نیکی کے اور افادیت کے 3 بڑے پہلو ہیں جو میں آپ سے عرض کروں گا. سب سے پہلے یہ کہ زکوٰۃ کی ادائیگی اس چیز کا اعلان ہے، عملی اقرار ہے کہ بندے کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس کے رب کا ہے.
اس کے رب کی عطا ہے اور وہ اس کو اپنے رب کی خوشنودی کی خاطر، اس کی رضا کی خاطر اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں اپنے رب سے اس کی رحمت کا، اس کی مغفرت کا طلبگار بنتا ہے۔ دوسری بڑی افادیت، زکوٰۃ اسلام میں معیشت کی جڑ ہے۔ اس کے ذریعے اللہ کے ان بندوں کی مدد ہو جاتی ہے جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے نسبتاً کم نوازا، یا سادہ لفظوں میں جن کے پاس مال اور اسباب آپ لوگوں سے کم تر ہوں۔ تیسری اہم افادیت کا پہلو یہ ہے کہ زکوٰۃ، حب مال، حب دولت، یہ بڑی سخت بیماریاں ہیں، ان کا تیر بہدف علاج ہے۔ اس سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، اسی لیے زکوٰۃ کے معنی پاکیزگی کے لیے گئے، جیسا کہ سورہ توبہ میں فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسلمانوں کے اموال میں سے صدقہ یعنی زکوٰۃ وصول کر لیجئے، جس کے ذریعے ان کے قلوب کی تطہیر اور ان کے نفوس کا تزکیہ، اور پھر آخر میں فرمایا وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعائے رحمت کیجیے۔ اسی طرح سورہ لیل میں فرمایا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، کہ اس آتش دوزخ سے وہ بندہ دور رکھا جائے گا جو اپنا مال راہ خدا میں اس لیے دیتا ہو کہ اس کی روح کو، اس کے دل کو پاکیزگی حاصل ہو۔ تو بھائیوں، زکوٰۃ کا جو معنی اور مفہوم آپ لیجیے تو وہ پاکیزگی کا ہے، تزکیہ کا ہے، آپ کے مال کو، آپ کے نفس کو پاک کرنا، یہ زکوٰۃ سے مطلوب ہے۔ میں نے جیسا کہ آپ سے عرض کیا تھا کہ دین میں نماز اور زکوٰۃ دونوں کا درجہ قریب قریب ایک جیسا ہے، اور ان دونوں کے درمیان ایک خاص ربط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، اور کچھ قبائل جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا نماز بھی پڑھتے تھے، توحید اور رسالت کا اقرار بھی کرتے تھے، لیکن انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ بڑا نازک وقت تھا، لیکن اس نازک وقت میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ واللہ لا قاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، کہ خدا کی قسم جو لوگ نماز اور زکوٰۃ میں تفریق کریں گے میں ضرور ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ تو ذرا غور کیجئے کہ دونوں کا مقام دین میں قریب قریب ایک سا ہے، ان دونوں میں بڑا خاص ربط ہے۔ تو زکوٰۃ کی اسی غیر معمولی اہمیت، اس کی غیر معمولی افادیت کے پیش نظر جو پیغمبر اور شریعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزری، ان میں بھی نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم شامل رہا۔ سورہ الانبیاء میں ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کا ذکر آنے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، کہ ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے۔ اشارہ ہے گزشتہ شریعتیں جو گزر گئیں اور جو انبیاء گزر گئے، اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے نیک کاموں کی اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی ہدایت کی، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ تو جہاں تک جو میں نے آپ سے گفتگو کی، اس سے زکوٰۃ کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کی فضیلت کے حوالے سے انشاءاللہ آگے چلیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم زکوٰۃ نہ دینے پر وعید کیا ہو سکتی ہے اس کے بارے میں مختصر سے آپ سے بات کریں۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ قرآن کا بڑا تیکھا انداز ہے، بشارت ہمیشہ اچھی چیزوں کی ہوتی ہے، اور یہاں کس کی بشارت ہو رہی ہے؟ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ،
تسلیم، اور کن کو ہو رہی ہے کہ دردناک سزا کی خوشخبری سنا دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں لیکن انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی اس میں سے صدقہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ بہت ضروری ہے کہ جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا، آپ صاحب نصاب ہیں، اس پر اللہ کا جو حق ہے وہ ادا کیجیے۔ بخاری کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ نہ دی تو قیامت کے دن اس کا مال نہایت زہریلے گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا۔ اس کی آنکھوں کے پاس 2 سیاہ نقطے ہوں گے جیسے سانپ کے ہوتے ہیں، اور پھر وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں سے اسے پکڑ لے گا، اور بعض احادیث میں ترجمہ کیا ہے کہ وہ اس کے کلوں کو پکڑ کر چیر دے گا اور پھر کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس اتنا آپ کی آیت کی تلاوت فرمائی کہ بلا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، اور آگے بڑا اہم آ رہا ہے کہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، کہ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے، نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے، اور جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ اور پھر آگے بڑی اہم بات آ رہی ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ انسان جس مال پر اتراتا ہے، جس کی ملکیت کا دعویٰ کرتے نہیں تھکتا، اللہ تعالیٰ نے 2 ٹوک فرما دیا کہ زمین اور آسمانوں کی سب میراث اللہ ہی کے لیے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ بھائیو، انفاق، قرآن میں جو زکوٰۃ کے احکامات ہیں، زور جو ہے وہ انفاق کے اوپر ہے۔ مطالبات جو ہے، زکوٰۃ تو ایک مینڈیٹوری ٹیکس ہے، آپ کو دینا ہی دینا ہے وہ 2.5%، اس سے کوئی مفر نہیں ہے، اگر وہ نہیں تو پھر یہ دائرہ اسلام سے شخص ہی باہر ہو جائے گا۔ زیادہ مطالبہ جو ہے مجھ سے اور آپ سے وہ انفاق کا مطالبہ ہے، اور انفاق کس کے راستے میں کرنا ہے؟ اللہ کے راستے میں۔ تو یہ یاد رہے کہ زکوٰۃ کم سے کم مطالبہ ہے جو صاحب مال سے، صاحب نصاب سے کیا گیا ہے، اور یہ ذہن میں رہے کہ جو ہر حال میں صاحب نصاب کو ادا کرنا ہی کرنا ہے، لیکن تزکیہ نفس کے حوالے سے، اپنی ذات کی اصلاح کے حوالے سے، احسان کے نقطہ نظر کے حوالے سے ضروری ہے کہ انفاق کی طرف بڑھا جائے، اور یہ ذہن میں رہے اصل مطالبہ آپ سے انفاق کا، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ سے بڑھ کر خرچ کرنے جائے، اور کس طرح خرچ کیجئے کہ سرن بھی ہو، علانیہ بھی ہو، دوست کے لیے بھی ہو، دشمن کے لیے بھی، حالت تنگی میں بھی کیجئے اور حالت فراخی میں بھی کیجئے۔ تو یاد رہے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم کہ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، جو کچھ آپ کما رہے ہیں وہ سب کا سب آپ کا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں اور لوگوں کا رزق بھی رکھا ہوا ہے، اور وہ سائل ہیں، وہ محروم ہیں، وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ذرا دوسروں کی نسبت کم نوازا ہے۔ تو بھائیوں، جو کچھ میں اور آپ کماتے ہیں ہم اس کے مالک نہیں ہیں، یہ بنیادی نقطہ ہے۔ امین مستفید ہے، جو کچھ اللہ نے دیا وہ ایک امانت ہے میرے اور آپ کے پاس، اور مستفید سے مراد ہے آپ اس میں استفادے کا حق رکھتے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ امین اپنی مرضی سے تصرف کا مجاز نہیں، کہ امین جو ہے مال کو اس طرح خرچ کرے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے مال کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یاد رکھیے جو کچھ ہمارے پاس ہے اس میں ہمارا، ہمارے بیوی بچوں کا، ہمارے اہل خانہ، قرابت داروں کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کے حقوق ہیں۔ اسلام میں نجی ملکیت کا جو تصور ہے، قرآن کا جو اصل الاصول ہے
وہ یہ ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے سب کا سب چونکہ اللہ عز و جل کی عطا ہے، اس کا پیدا کردہ ہے، لہٰذا وہ ہی اس کا مالک ہے، وہ ہی اس کا وارث ہے۔ اور سورہ الحدید میں دو ٹوک فرما دیا کہ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہیں ہو کیا گیا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمین سب کی میراث جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ سب اسی کی ملکیت ہے۔ بھائیوں، میں اور آپ مال کی محبت میں گرفتار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک چیز ذہن میں رہے کہ رمضان میں مٹھی بھر چند سکے ادا کر دینے سے آپ اس حق سے فارغ نہیں ہو جاتے جو مال کا حق شریعت آپ کے اوپر لاگو کرتی ہے۔ تھوڑی سی بات ہم اس غلط فہمی کے حوالے سے کریں گے۔ یہ بڑی ہی مہلک غلط فہمی ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ زکوٰۃ ادا کر دی، اب جتنے انفاق کے کام ہیں، خیرات کے کام ہیں، ان سے سب سے بری ذمہ ہو گئے۔ ایسا نہیں، یہ فرائض جو ہیں یہ ختم نہیں ہو جاتے۔ ایسا سمجھنا اسلام کو یک قلم بھلا دینا، اور ذہن میں رہے کہ ہماری زندگی کا ہر دن ہم سے انفاق کا مطالبہ کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دو ٹوک ارشاد ہے اِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ، کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کا حق ہے۔ تو اس حق کو جاننا ہے، اس کو پہچاننا ہے، اور یہ حق جو ہے وہ ادا کرنا ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ وہ لینے والا جو ہے وہ کس قدر کریم ہے کہ جو کچھ آپ اس کے راہ میں خرچ کر رہے ہیں وہ اس کو اپنے ذمے قرض قرار دے رہا ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے؟ ذرا غور کیجئے کہ قرض کون مانگ رہا ہے؟ جو آپ کو سب کچھ عطا کر رہا ہے، اور کتنا عظیم اس کا وعدہ ہے۔ اور جب وہ یہ کہہ دے کہ میں اسے بڑھا چڑھا کر واپس کروں گا تو اس کی شان عطا کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہ مال وہ آپ کو دنیا میں بھی برکت کی صورت میں، اضافے کی صورت میں عطا کرتا ہے، اور یہ مال کی جو برکتوں سے جو اجر ہے جو آپ اس کی راہ میں خرچ کریں گے وہ آپ کو اس دن لوٹائے گا جس دن آپ ایک ایک نیکی کو ترس رہے ہوں گے، اور اس وقت یہ سارا آپ کا قرض جو آپ نے اللہ کو قرض دیا ہے یہ آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ اس اجر کی صورت میں سامنے لے آئے گا۔ اور دیکھیے اس کی برکات کے وَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ اور اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہو تو یقین رکھو، اگر تم اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہے تو یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں، تمہارے گناہ، تمہاری سیئات یہ تم سے زائل کر دوں گا، دور کر دوں گا، اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی۔ تو بھائیو، اللہ کی راہ میں انفاق کرنا ہے، اور انفاق بھی بہترین کرنا ہے۔ آپ جو کچھ دے رہے ہیں وہ براہ راست اللہ کے ہاتھ میں جا رہا ہے، کبھی بھی کوئی کم تر چیز، گھٹیا چیز انفاق پہ مت دیجیے۔ بھائیو، جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے اس وقت تک جب تک کہ تم اپنا بہترین مال جسے کہ تم محبت کرتے ہو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرتے۔ آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جن کا تقوی بھی کامل تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے تربیت بھی پائی تھی، اپنا اپنا بہترین مال لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک باغ بہت پسند تھا، 600 سے زائد اس میں اعلیٰ کھجوروں کے درخت تھے، بیعخا کے نام سے بہت محبوب تھا۔ آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ اللہ کی راہ میں صدقہ کروں۔ اندازہ کیجیے، باغ میں داخل نہیں ہوئے، باہر ہی سے بیوی کو آواز دی اور ان کو لے کر اس کو
اللہ کی راہ میں چھوڑ دیا، اس میں داخل بنایا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ جو خیبر کا مال تھا، وہ ان کی زمین خیبر کی، وہ ان کے پاس تھی، انہوں نے اللہ کی راہ پہ اس کو وقف کر دیا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک گھوڑا تھا، انہیں بہت محبوب تھا اور بہت قیمتی گھوڑا، اس وقت تھی کیا ان کے پاس چیزیں، وہ بھی اللہ کی راہ میں انہوں نے صدقہ کر دیا۔ تو بھائیو ایک چیز کو ذہن میں رکھیے کہ مخلوق کی خدمت در حقیقت خالق کی خدمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی بے لباس مسلمان کو کپڑا پہنا دے تو اللہ عز و جل اسے جنت کا سبز ریشم پہنائے گا، اور جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلا دے اللہ عز و جل اسے جنت کے میوے کھلائے گا، اور جو کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلا دے تو اللہ عز و جل اسے جنت کا عمدہ پانی پلائے گا جو بہت ہی لذیذ اور کچھ ذائقہ ہوگا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی مسلمان کی کوئی بھی دنیاوی پریشانی دور کی، اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کی پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ جس نے کسی پریشان حال آدمی کے لیے آسانی کا سامان فراہم کیا، اللہ عز و جل اس کے لیے دنیا اور آخرت میں سہولت کا فیصلہ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ تو بڑی عام بات تھی جو ہمیں پتہ چل گئی کہ خالق کی خدمت، مخلوق کی خدمت سے آپ خالق کی خدمت کو پہنچ سکتے ہیں۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ جب بھی آپ سے کوئی شخص سوال کرتا ہے مدد کا، آپ سے وہ مدد مانگتا ہے، اور اگر ہم نے انکار کر دیا تو گویا اللہ کی مدد سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اللہ عز و جل کو خوش رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے بندوں کو خوش رکھا جائے، ان کے ساتھ راحت اور آرام رسانی کا سلوک کیا جائے۔ آسمان والا جب رحمتیں برساتا ہے، جب ہم زمین والوں پر ان کے لیے شفقت اور رحمت کا سلوک کریں گے۔ تو بھائیو، اسلام کمزور اور لاچار بے سہارا مسلمانوں کی مدد کے لیے بہت زور دیتا ہے، اور قرآن نے اور سنت نے معاشرے کا وہ طبقہ جس کو اللہ نے اپنے فضل سے کثرت سے نوازا ہے، اس کی ذمہ داری لگاتا ہے کہ معاشرے کے اس طبقے کی وہ دیکھ بھال کرے۔ تو بھائیوں، مختصراً یہ کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ایک بڑی ہی نفع بخش تجارت ہے جس میں کوئی نقصان، کوئی گھاٹا، کوئی خسارہ نہیں ہوتا، اور یہ ذہن میں رہے کہ جو مال آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ کبھی کم نہیں ہوتا، ہمیشہ وہ برکت کے ساتھ بڑھتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آخرت کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو قبر کی گرمی اور حشر کے میدان کا جو منظر ہے، وہ منظر کشی کس قدر مشکل والی ہے۔ جو شخص صدقات کرے گا، انفاق کرے گا دنیا کی زندگی میں، وہ اللہ کے سائے میں ہوگا۔ تو بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے بہترین افراد کی نشاندہی ایک بڑے چھوٹے سے جملے میں فرما دی کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اللہ عز و جل آپ سب کا شمار خیر الناس میں فرمائے، کمزور انسانیت کے دکھ درد بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مخلوق کے خدا آپ سے فیضیاب ہوتی رہے۔ اللہ آپ سب سے بہت راضی ہو اور آپ کا شمار اپنے بہترین بندوں میں فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔